السلام علیکم جی، محمد اکبر باجوہ حاضر خدمت ہوں۔ چند روز پہلے مارکہ حق کی اینیورسری تھی اور جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کانفلکٹ تھا اور سرکاری تقاریب ہوئی مختلف شہروں کے اندر۔ کچھ کلپس میں نے دیکھے فیصل آباد کے، شیخوپورہ کے، لاہور کے۔ ایک دو جگہ کے اوپر وہ مجھے گانا نظر آیا، وہ عجیب میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ کہہ لیجئے جنگ کی سیلیبریشن میں لکھا گیا تھا، جنگ کی فتح کی سیلیبریشن میں، لیکن وہ کلاشنکوف جس کے اینڈ پہ آ جاتا ہے کلاشنکوف، پیچھے کیا شاعری پتہ نہیں۔ وہ شاعری اس طرح کی ہے کہ جیسے آپ ایک بڑی بنیادی سی تھاٹ کہ مودی کو ہرا دیا، رفیل گرا دیا اور یہ سارا کچھ رہا ہے کمپیوٹر کے اوپر، آپ ایک لائن میں لکھیں اور پھر اس کے بعد ایک جگہ پہ لا کے وہ انٹر کا بٹن ہوتا ہے نا، وہ دبائیں، وہ نیچے آ جائے گا، پھر دوسرا دبائیں، وہ نیچے آ جائے گا، تو یہ شعر بن گئے۔ یہ اس طرح کی شاعری تھی۔ تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے تو وہ غیر سرکاری گانا تھا، وہ کوئی سرکاری سطح پہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ریلیز نہیں ہوا تھا، بٹ سرکاری جو سطح پہ کئی جگہ پہ اہتمام کیا گیا تقاریب کا، ان میں وہ چلا۔ میرے ذہن کے اندر یہ سوال آیا کہ یار ایڈے پیڑے دن آگے نے ساڈے۔ اب یہاں پہ میں وہ جن حضرات نے وہ گانا جس نے کمپوز کیا، جنہوں نے گایا، میں ان پر تنقید نہیں کرنا چاہ رہا، میں اوورآل معاشرے میں مطلب لٹریچر کے حوالے سے، تخلیق کے حوالے سے یہ کہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے لوک فنکار ہیں دونوں، وہ گڈو صاحب ہیں، کیسر ندیم گڈو۔ وہ میں نے سرچ کیا تو پتہ چلا کہ یہ 2025 میں انہوں نے گانا بنایا تھا، پچھلے سال جب یہ جنگ ہوئی تھی۔ اور سائرہ جٹی صاحبہ ہیں کوئی، انہوں نے یہ لکھا۔ لیکن منصور ملنگی بھی تو ہوا کرتے تھے یہیں پہ، یہاں پر اللہ دیتا لونے والا بھی ہوا کرتے تھے، یہاں پر اکرم راہی بھی ہوا کرتے تھے، یہاں پر اور کافی سارے نام لوک فنکاروں کی بات کر رہا ہوں یہیں پر تھے۔ تو بہرحال خیر، میں نے اٹ واز گیونگ می سلیپ لیس نائٹس کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو میں نے اس پر سوچا اور پھر ایک خبر میری نظر سے گزری کہ ایک پی ایس ایل فرینچائز نے ایک ٹک ٹاکر کو، مشہور ٹک ٹاکر ہیں، ان کو بلایا ہوا، وہ کیس بھی رہا ہے ان کے اوپر، اور وہاں پہ لوگ ایسے جم غفیر اکٹھا ہوا تصویریں کھینچ رہے ہیں، اور بس وہ ایک فین مومنٹ تھی بہت سارے لوگوں کے لیے۔ تو آئی واز امیوزڈ کہ یار یہ کیا سائیکی ہے۔ اور پھر ایک اور ویڈیو میں نے دیکھی، وہ پرانی پہلے دیکھی تھی، ایک فیملی ولاگر ہے، وہ کہیں جا رہے ہیں تو ان کے پیچھے نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسے جیسے بہت بڑا سٹار ہے وہاں پہ۔ میں جیلس نہیں ہو رہا خدا کی قسم، لیکن میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو میں نے میرے دماغ کے اندر جو چیزیں، جو منتشر خیال تھے، وہ میں نے سب آج جوڑے ہیں ایک جگہ کے اوپر، ایک نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ پیٹرن کیا ہے، واٹس دا میتھڈ ٹو دس میڈنس، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ خیر حکومتیں ٹک ٹاک پہ لگی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کہ مطلب یہاں پہ جو جس قسم کا ادب تخلیق ہو رہا ہے، اور وہ اس کا معیار کیوں گرتا چلا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے ویسے، لیکن پاکستان میں جو خاص طور پہ ٹک ٹاک، جس قسم کا کانٹینٹ ٹک ٹاک پہ بن رہا ہے، اکثر میں نے دیکھا یہاں پہ دوست یار یہ بتاتے ہیں، ایگزامپلس کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یار یہ چیک کریں کیسا زبردست کانٹینٹ فلاں ملک میں بن رہا ہے، فلاں ملک میں بن رہا ہے، ایجوکیشنل ہے، ریکریشنل بھی ہے، انٹرٹینمنٹ بھی ہے اس کے اندر، لیکن اس میں وہ کریس، وہ لچر پنا، وہ اتنا مبتذل نہیں ہے جس طرح کا ہمارے یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ سو میں نے وہ جو سوال جو which were giving me sleepless nights as I said، میں نے ان کے جواب تلاشنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں آئے تو مجھے بھی بتائیے گا۔ میں سب سے پہلے تو وہ جو غیر سرکاری گانا ہے، وہ کلاشنکوف، اس کی بات کرتا ہوں۔ وہ میں نے جب سرچ کیا، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ندیم گڈو صاحب ہیں کوئی، اور مجھے گڈو بھائی سے یا وہ جٹی صاحبہ سے، بلکہ ان کے لیے تالیاں بجاؤں گا کہ یار انہوں نے اپنے حساب سے جو ایفرٹ تھی وہ انہوں نے کی، یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اوورآل جنگ کے حوالے سے یا ایسے معاملات کے اوپر آئی ایس پی آر اپنے ٹریکس وغیرہ ریلیز کرتا ہوتا ہے، آئی ایس پی آر کا اپنا معاملہ، اور میں آئی ایس پی آر کی یہاں پہ بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا بالکل بھی، کیونکہ میں یہاں پہ صرف اس سوال کا جواب تلاشنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو آزاد ادب ہے اور تخلیق وغیرہ، میں ان کی بات کروں گا کہ ان کے ساتھ کیا گھٹنا گھٹ گئی، یہ کیا یہاں پہ افسوسناک واقعہ ہوگا کہ یہ کیا صورتحال بنی ہے۔ 1965 کی جنگ میں جو ریلیز ہوئے پاکستان کے جنگی نغمے، ان سے وہ قومی شعور کا حصہ بن گئے۔ سہیل رانا کا نام آپ نے سنا ہوگا، مطلب وہ اس قدر ان کا نام یہ جڑا جنگی اور یہ وطنی نغموں کے ساتھ
کہ وہ کافی عرصے تک اس کے بعد وہ اسی طرح کا کانٹینٹ وہ کریٹ کرتے رہے اور بڑا کمال کا کانٹینٹ کریٹ کرتے رہے. مطلب وہ جو بعد میں فلمیں بنی ان کے گانے جو تھے، جنگ کے بعد جو فلمیں بنی ان کے کئی گانے ایسے تھے کہ وہ ایک وہ لوک داستان کی حیثیت اختیار کر گئے. میں جنگ کے حوالے سے جو گانے بنے ان کی بات کر رہا ہوں. مسعود رانا صاحب تھے اور غالباً ساتھ شوکت علی صاحب تھے. مطلب جاگ اٹھا ہے سارا وطن، سب کو یاد ہے. وہ جو نغمہ کہہ لیجیے آپ اس کو، وہ نغمہ بھی نہیں، وہ تو ایک پورا ایک وہ رج ٹائپ کا معاملہ لگتا ہے. پھر اس کے علاوہ وہ اے مرد مجاہد جاگ ذرا، وہ کوئی سنے تو آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بڑی اس کی اپ بیٹ ہے اور کیا وہ شاعری ہے. میڈم نور جان آپ کو یاد ہوگا، اے وطن کے سجیلے جوانوں، کیا بات. پنجابی میں بھی وہ ہے پتر ہٹاتے نہیں بکتے، صوفی تبسم صاحب نے لکھا. ایک طرف یہ تھا سب کام. اچھا اس وقت آئی ایس پی آر نہیں تھا، اس وقت کوئی جنگ آ گئی ہے یا کوئی اور معاملات ہیں دہشت گردی کا یا جو بھی ہے، تو آئی ایس پی آر یہ کام نہیں تھا کرتا ہوتا. یہ اپنے اون کے اوپر، یہ ریڈیو تھا، یہ آپ کی فلم انڈسٹری تھی، یہ آپ کا پی ٹی وی تھا، اور یہی سب فنکار تھے آپ کے جنہوں نے یہ سب چیزیں تخلیق کی. اور یہ والنٹیرلی یہ سب کام ہو رہا تھا، یہ کوئی ان سے کروا نہیں تھا. آج بھی والنٹیرلی ہوا. یہ جو کلاس اینڈ کوف گانا یہ والنٹیرلی ہے، بٹ اس کا وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے. ان کو چھوڑیں. چلے میں اگین وہی بات کروں گا کہ میں بصد احترام یہ گڈو صاحب سے اور جٹی صاحبہ سے، ان پر میں تنقید نہیں کر رہا، نہ میں کرنا چاہتا ہوں. میں اوور آل بات کر رہا ہوں. ان کے علاوہ بھی کسی نے کیا کانٹینٹ کریٹ کیا، وائرلٹی کے لیے کر دیتے ہیں کہ وائرل ہو جائے کسی قسم کا، تو وہ ایک اپنی جگہ پہ معاملہ ہے. اچھا موضوع گفتگو میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ یہاں پر آئی ایس پی آر نہیں ہے، معاشرہ ہے، اوور آل معاشرہ ہے. کہ معاشرہ جب آزادانہ اس لیول کا فن، ادب، موسیقی تخلیق نہیں کر پا رہا، تو وہی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پی ٹی وی، ریڈیو پاکستان، فلم انڈسٹری ایک دور میں مل کے کام کرتے تھے. آج فلم انڈسٹری کیا کہوں اس کے بارے میں، آپ کے سامنے ہے. جو بھی ہے فلم انڈسٹری وہ آپ کے سامنے ہے، تباہی ہے. ریڈیو پاکستان غیر متعلق ہے. میں کبھی کبھی صرف آفیشیل اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں تو وہ بھی ڈان یا کسی اور اخبار کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ ریڈیو پاکستان کے اوپر یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، تو وہاں پہ سننے کا پتہ چل جاتا ہے. اوور آل تو کون سنتا ہے ریڈیو پاکستان. پی ٹی وی کا اثر ویسے ختم ہو گیا ہوا ہے. پی ٹی وی اور اس لیول کا تخلیقی کام پی ٹی وی میں نہیں ہو رہا، اس طرح کے لوگ ہی نہیں ہیں پی ٹی وی میں. وہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے. تو ایک ریزن تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ادارے کمزور ہوں تو فن کا معیار جو ہے وہ بھی گر جاتا ہے. یہ تو سادہ سی بات ہے. آگے آ جاتے ہیں. یہ سارا کچھ اکٹھا میرا خیال ہے جڑا ہوا ہے. پھر آ گیا ٹک ٹاک. اچھا ٹک ٹاک کا ایک طریقہ واردات ہے پورا، اور یہ صرف اس کے جو متاثرین میں سے پاکستان اور پاکستانی نہیں ہے، ساری دنیا ہی ہے تقریباً. وہ ڈوپامن اکانومی ہے ٹک ٹاک کی. اور وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے دماغ کا جو ریوارڈ سینٹر ہے اس کو کیپچر کر لیتا ہے. الگوریدم اتنا اسٹرانگ ہے کہ دنیا میں ٹک ٹاک کے بعد ہی کہ جس کا الگوریدم ہوگا اتنا اسٹرانگ ہوگا. ٹک ٹاک سے زیادہ تگڑا الگوریدم، ایسا کیپٹیویٹنگ وہ کسی کا بھی نہیں ہے کہ جو آپ کا دماغ پکڑ لے، آپ کا ریوارڈ سینٹر پکڑ لے، اسے پتا چل جائے کہ کہاں پہ اس بندے کو تسکین ملنی ہے، اور وہ اگلی ویڈیو آپ کو ڈھونڈ کے وہ دکھا دے کہ جو آپ کے دماغ کو کانشیسلی پتا بھی نہ ہو کہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے عمومی طور پہ کہ جو لوگ زیادہ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں آف کورس وہ ٹک ٹاک کے عادی بھی ہو جاتے ہیں. اب جو بندہ ٹک ٹاک کی 20-30 سیکنڈ کی ریل دیکھنے کا عادی ہو گیا، وہ کتاب کے ایک صفحے پہ تو توجہ نہیں رکھ سکتا. کتاب نے فوری ڈوپامن نہیں دینا. اچھا جب کتاب نے ڈوپامن نہیں دینا اور کوئی ڈیٹیلڈ ان ڈیپتھ کچھ چیز پڑھنی نہیں ہے، تو پھر کون سا ادب تخلیق ہونا اور کیا معاملہ ہونا ہے. خیر پاکستان میں یہ مظاہرہ جو ہے اس قسم کا، میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ شدید ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ورلڈ. اور اس میں خاص طور پہ میں ان کمپیریزن ٹو دا کائنڈ آف کانٹینٹ دیٹ از کریٹڈ، جس طرح کا کانٹینٹ بن رہا ہے پاکستان میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کوئی قابل تحسین کانٹینٹ نہیں ہے. اور اسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں جب یہ سوال آتا ہے کہ پاکستان میں یہ سب سے زیادہ کیوں ہو رہا ہے، اور جگہوں پہ بھی ہوتا ہوگا، میرا مدعا اس وقت پاکستان ہے. اور اس کے علاوہ اگر نہ بھی ہو نا مدعا صرف پاکستان، تو بہت سی اور جگہوں کا کانٹینٹ میں نے دیکھا ہے، بڑا اچھا کانٹینٹ ہے. ہمارے یہاں پہ اس کی شدید قلت ہے. ایک ریزن تو مجھے اس کی سمجھ آتی ہے کہ وہ ریزن اس کی محرومی ہے، اور ایک فرار بھی ہے. ٹک ٹاک ایک سستا فرار ہے، سادی سی بات ہے. کسی بھی سوسائٹی کے اندر ایک شہری کا اور ایک ریاست کا ایک معاہدہ ہوتا ہے. اس معاہدے کو، اس کانٹریکٹ کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتے ہیں، یا کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. ان دس کیس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتے ہیں، چونکہ میں یہاں کی بات کر رہا ہوں. اور اس معاہدے میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ وعدے ہوتے ہیں اس کے اندر.
کہ یار یہ تم کرو گے ریاست کے لیے، یہ تمہیں ملے گا. ادھر کون سے وعدے پورے ہوئے ہیں؟ میجورٹی نہیں ہوئے. ایک سیکیورٹی کا وعدہ پورا ہے، وہ بڑا بہترین ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کوئی وعدے پاکستان میں. چلیں سادہ بات کر لیں یار، تعلیم اور صحت کی کر لیں، کہاں پورے ہوئے ہیں؟ ایک محرومی تو ہے، اور وہ محرومی جو ہے، وہ احساس محرومی جو ہے، اس سے کوئی فرار حاصل کرنا کہ یار میں کچھ کروں. ہاں، روزگار دینا یہ ایک بڑا وعدہ ہے. وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہ یہ آتا ہے کہ یار کوئی ہمارے جیسا کامیاب ہو گیا، یہ ہمارے جیسا ہی ہے، اتنا کوئی پڑھا لکھا ہے جتنے کو ہم پڑھے لکھے ہیں، یہ اتنا ایسا ہی بیک گراؤنڈ ہے جیسا ہمارا ہے، اس کے ساتھ بھی وہی صورتحال ہوئی ہے جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے، اس کے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی ٹوٹے ہوں گے یقینی طور پہ، یہ بھی کسی محرومی کا شکار ہوگا، لیکن یہ کامیاب ہو گیا ہے. اس کو بڑے سارے لوگ جانتے ہیں، اس کی ریلز بہت زیادہ چلتی ہیں، ملینز میں اس کے ویوز آتے ہیں. وہ ہم جیسا جو کامیاب ہوا ہے، تو ایک وہ جو ہے نا وائکیریس پلیجر اس کے اندر، کہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر لینا کسی کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یقینی طور پر ریلیٹ کرتے ہوں گے. دس از دا ریزن کہ جو ٹک ٹاکرز ہیں وہ اتنے مشہور ہیں. یہ کوئی میں بری سینس میں بات نہیں کر رہا، I'm just trying to figure it out here. دوسرا حضور ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، جس لچر کانٹینٹ کی میں بات کر رہا تھا، جو کریس کانٹینٹ یہاں پہ بنتا ہے، اس کی ایک ریزن میرے خیال کے اندر جو سیکشول ریپریشن ہے، جنسی دباؤ جو ہے وہ بھی ہے. ہمارے معاشرے میں جنسی اظہار پر سخت پابندی ہے. اچھا، میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ یہ جنسی اظہار کی پابندی نہیں ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے، یہ میری بحث کا موضوع نہیں ہے. لیکن یہ بہرحال ایک ایسا نقطہ ضرور ہے کہ جس پر غور کیے بغیر رہا نہیں جا سکتا. اور اس کی میں ریزن آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وہ خواہشات نیچرل ہوتا ہے، اور اس کے طریقہ وہی، اگین پھر ہم مذہب کی بات کریں، سوسائٹی کی بات کریں، شادی ہے اور دیگر انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جو اس کے حصول کے لیے بنے ہوں گے. لیکن میں ویسے عرض کروں کہ یہاں پر کیا وجہ ہے کہ مطلب جو بڑے گھٹیا قسم کے اور بڑے اخلاقیات سے آری ڈانس کی ویڈیوز اور جگتیں اور اس طرح کا کانٹینٹ ہوتا ہے، وہ اتنا ہٹ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ اور سب سے بڑا حلقہ جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ مرد خاص طور پہ بہت زیادہ کیوں ہوتے ہیں اس کے اندر؟ اچھا، اعلانیہ طور پہ وہ خواتین کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اکیلے بیٹھ کے وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں. یقین کریں کہ مطلب اور بہت دفعہ میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہو چکا. میں اب کسی مارکیٹ میں جا رہا ہوں، ایک رکشے والا جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور وہ بیٹھ کے یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ میں ادھر ادھر دیکھوں، کسی سواری سے پوچھوں کہ میری طرف آئے، وہ بیٹھ کے ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے. دکان والا وہ ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، وہ گاہک کے انتظار میں نہیں بیٹھا ہوا. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسی طرح کی چیزیں دیکھ رہا ہے جس طرح کی چیزوں کی میں آپ کی بات آپ سے کر رہا ہوں. ریپریشن وہی جس کی میں بات کر رہا تھا، اس کے بارے میں خیر فرائڈ بھی کہتا ہے. چلیں فرائڈ تو کیا اس کے بارے میں کہیں، یہاں پہ کس نے فرائڈ کو ماننا ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو دبایا جائے نا، وہ اس ریپریشن جو تھیوری ہے اس کے مطابق یہ کلاسک وہ یہ ہے کہ جو چیز دبائی جائے وہ پھر جنون بن کے سامنے آتا ہے. اب میں آتا ہوں اس بات کے اوپر جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بھائی میں اس کے حق میں ہوں، اس کے مخالف ہوں. اس بات کو چھوڑیں، مجھے صرف اس بات کا جواب دیں کہ پوری دنیا کے اندر فحش مواد، پورن ویب سائٹس کو چن چن کے اور ان ورڈز کے ساتھ تلاش کرنے والوں میں پاکستان ٹاپ ٹرینڈ پہ کیوں رہتا ہے؟ یہ گوگل ٹرینڈز کیوں ہر سال بتاتا ہے، اس کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان اس کے اندر ٹاپ پہ ہے، جو کہ پورنوگرافک سرچز میں سب سے پیش ہے. بھائی اس کی کوئی تو ریزن ہوگی. تو اس وجہ سے اس پرٹیکولر نقطے کے بارے میں بات کی. اور پھر تیسرا، تعلیمی نظام. وہی بات جو میں آپ سے کر رہا تھا کہ جو آپ کا کانٹریکٹ ہے ریاست کے ساتھ، وہ تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن تعلیمی نظام اس قسم کا ہے جتنے تھوڑے بہت کو مل رہا ہے. اچھا، جن کو پرائیویٹلی بھی مل رہا ہے ان کے ساتھ بھی بہت جگہ پہ معاملہ خراب ہے. تنقیدی سوچ، کریٹیکل انالیسس کرنا، کریٹیکلی اپریشیٹ کرنا کسی چیز کو سکھاتا ہی کوئی نہیں. یہاں پہ رٹا لگانا ہے، سمپل سا. رٹا چھوڑے، مطلب اسکول کو، کالج کو، یونیورسٹی کو چھوڑے، سی ایس ایس جیسے ایگزام کے اندر رٹا لگتا ہے جس میں سے کریم آف دا پاکستان نکلتی ہے، کریم ڈے لا کریم. وہاں پہ رٹے کا سسٹم چل رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے. اور وہ کریم ہے پاکستان کی. بہت سارے ان میں سے ایسے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت سارے ایسے ہیں، اور پروموٹ کیا جاتا ہے اس کو یہ سی ایس ایس کی اکیڈمیز کے اندر. سو اینی ویز اس پہ نہیں جاتا. جو بچہ 12 سال کالج میں گزار کے وہ یہ تک نہیں جانتا کہ ایک دلیل کو پرکھنا کیسے ہے، ایک دلیل سے بات کیسے کرنی ہے، خبر سامنے آئی اس کو جانچیں کیسے، اس کو کریٹیکلی انالائز اس کو ہم کیسے کریں. ایک تصور ہے، ایک آئیڈیا ہے، ایک خیال ہے، ایک تھیوری ہے، اس کو سمجھنا کیسے ہے. ظاہری سی بات ہے پھر اس طرح کی جو پاپولیشن ہے وہ ٹک ٹاک کا بہترین شکار ہے، بنے گی وہ ٹک ٹاک کا شکار. مطلب تنقیدی سوچ کا فقدان جو ہے، کریٹیکل تھاٹ کا،
وہ پھر ایک سطحی سپرفیشل قسم کے مواد کا وہ غلام بنائے گا یقینی طور پہ. اور پھر ساتھ ایڈ ٹو اٹ تعلیمی اداروں کا اپنا سرنڈر بھی ہے. میں حیران ہوا ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ٹک ٹاکرز کو بلاتے ہیں, مطلب کسی کی وجہ شہرت یہ ہے کہ ایک کسی فلم کے ڈائلاگ کے اوپر لپ سنک اچھا کر لیا ہے. تعلیمی ادارے کے اندر اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر کسی یونیورسٹی کالج کے اندر ایز چیف گیسٹ بلایا ہو, تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اداروں کے اندر سے جو ان کا اپنا اعتبار ہے اس کے خاتمے کی علامت ہے کہ ان کو اپنے بھی اعتبار کوئی نہیں ہے. پھر استاد جب خود گیسٹ ایسے بلا رہے ہیں, مجھے گیسٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں صرف اتنی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ طالب علم کو پیغام کیا جا رہا ہے. اینڈ دین آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی دا فیکٹرز جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیوں وہ جو لوگ پھر کڑتے ہیں نا. میں ٹویٹر پہ پڑھ رہا تھا دوستوں کو کہ یہ ہیں ہی سارے تماش بھی, یہ انٹلیکٹ سے آ رہی ہیں, ان کو پڑھنے لکھنے کی عادت ہی نہیں ہے. لوگوں کی بات ہو رہی تھی, یہ ظلم کے اوپر خاموش رہتے ہیں, یہ بے حس لوگ ہیں, فلانا ٹمکانا. ہوتا ہے غصہ, لیکن میں اس کی صرف کوشش کر رہا ہوں کہ دماغی طور پہ یہ جو مینٹل فیکلٹی ہے کسی انسان کی, کیا سوچتی ہوگی, یہ کس طرح سے یہ سب معاملہ یہاں تک پہنچا جہاں تک پہنچا. اچھا, پھر میں نے ایک پوسٹ یہ بھی پڑھی ٹویٹر کے اوپر, ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے لکھا ہوا تھا, 2-3 ٹک ٹاکرز کے نام لے کے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ایک کا لکھا ہوا تھا کہ سنا ہے کہ یہ پتہ نہیں 40-50 لاکھ کماتے ہیں, ایک کا لکھا ہوا تھا پتہ نہیں 70-80 لاکھ کماتے ہیں, اور کچھ تو اپنے انٹرویوز کے اندر بتا چکے ہیں. یہ بات میں کوئی نہیں تو نہیں بتا رہا, میں نے اپنے دوست سے, میرے اچانک ذہن کے اندر آیا کہ میں نے اپنے دوست کا ٹویٹ یہ پڑھا تھا, لیکن مجھے یاد آ گیا کہ میں نے پوڈ کاسٹ بھی دیکھے ہوئے ہیں, ان کے کلپس دیکھے ہوئے ہیں اس طرح کے, جس کے اندر وہ ٹک ٹاکرز بتا رہے ہیں کہ وہ کتنا کتنا کماتے ہیں. یہ ابھی پچھلے دنوں کیا نام ہے ان کا, ڈکی بھائی, جو پکڑے گئے, اور اچھا وہ گاڑی خرید رہے ہیں کروڑوں روپے کی, سب کے سامنے ہی ہے نا وہ. اچھا وہ کیسی بات ہے کہ وہ گھر کی چلی رہی کہ فیملی ویلاگنگ ہوگی, لیکن یہ بھی خبروں کا حصہ بن رہا ہے, اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے اتنے کروڑ کی گاڑی خریدی, اس سے خریدی تھی, یہ کیا وہ کیا, وہ ریل کے اوپر سب کچھ چل رہا ہے. چونکہ وہ وائرل اتنی ہو جاتی ہے وہ چیز کہ وہ لامحالہ وہ سامنے آ جاتی ہے. سو خیر, میں کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, کروڑوں وہ کما رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں ٹک ٹاک سے, اور اتنا کماتے ہیں. اور دوسری طرف وہ ہیں کہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, جس نے چلیں چھوڑیں ماسٹرز, تو میں کیا دفعہ اتنی لمبی کیا بات کرنی, مطلب چلیں گریجویشن, یار چھوٹی چیز تو نہیں ہے, کسی نے گریجویشن کی ہو, بی اے کیا ہے, کسی نے ماسٹرز بھی چلیں کر لیا ہے. میں تو یہاں پہ ایم فل کرنے والوں کو جانتا ہوں. میں آپ کو ایک مزے کا قصہ سناتا ہوں کہ جن کو نوکری نہیں ملتی, مزے کا قصہ آپ کو یہ سناتا ہوں, مزے کا نہیں ہے ویسے, بڑا دلدوز قصہ ہے. میں جب کرائم رپورٹنگ ایئرز میں, آج سے 12-15 سال پہلے, تو ایک دفعہ پنجاب کے اندر ٹیسٹ ہوئے کانسٹیبلز کے. کانسٹیبل آپ کو پتا ہے نا کہ سپاہی ایک پولیس کے اندر بھرتی ہونا تھا. کانسٹیبل کے ٹیسٹس میں وڈ یو بلیو, اور یہ میری بائی لائن کے ساتھ سٹوری ہے ایکسپریس ٹریبیون کے اوپر, پڑھی ہوئی ہے, ابھی جا کے دیکھ لیجیے گا, اکبر باجوہ ایکسپریس ٹریبیون لکھیں گے, اس میں نیچے آ کے یہ سٹوری بھی نکل آئے گی. جن لوگوں نے ایگزام دیا کہ ہم کانسٹیبل بھرتی ہونا چاہتے ہیں, ان میں سے ماسٹرز تو چھوڑیں کتنے تھے, ان میں سے 3-4 ایم فل تھے, ایک ان میں سے پی ایچ ڈی بھی تھے. یہ حال ہے نوکریوں کا پاکستان میں. 10-15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, آج اس سے برا حال ہو چکا ہوا ہے کہ وہ پولیس میں ایک سپاہی بھرتی ہونے کو تیار ہو گیا. یہ بھی اپنی جگہ پہ الگ بات ہے کہ ایم فل جو یہاں پہ کروایا جاتا ہے, یہاں پہ جو پی ایچ ڈی ہوتی ہے, اس کا معیار کیسا ہوگا. لیکن چھوڑیں, میں اس بات پہ آ رہا ہوں اس نقطے کے اوپر کہ ان دونوں کے درمیان جو گیپ ہے, ایک طرف ایک ٹک ٹاکر ہے, وہ انہی کے جیسا ہے, بلکہ ان سے کم پڑھا لکھا ہے ان موسٹ کیسز, بہت سارے لوگوں سے, بہت سارے نوجوانوں سے, لیکن ان کی انکم ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو اور دے. یہاں پہ کسی سے حسد نہیں ہے نہ, بلکہ رشک والی بات ہے. تو نوجوان ان پہ رشک کرتے ہیں کہ یار یہ اتنا تضاد ہے اور اس قدر واضح ہے. تو سادہ سی عام سی بات ہے کہ نوجوان کے ذہن میں یہ نتیجہ تو آٹومیٹکلی آئے گا کہ میری تعلیم تو بیکار ہے. فطری رد عمل ہے نا. تو مسئلہ یہاں پہ اس نوجوان کی سوچ نہیں ہے, مسئلہ وہ نظام ہے جس نے علم کا اس کے معاش کے ساتھ تعلق ہی توڑ دیا ہے. بنیادی سی بات ہے. اور یہ بالکل میں کہوں گا کہ جو ایکسپیرینس کیا زندگی میں اس کے مطابق یہ بات کروں, کوئی تھیوری شیوری نہیں ہے. کہ انسان کا ذہن میرے خیال پہ 3 سطحوں پہ تو سوچتا ہے. ایک اس کی معاشی حقیقت ہوتی ہے کہ یار میرا گھر کیسے چلنا ہے, میں نے آگے کیا کرنا ہے, میرے بیوی بچے, میرے ماں باپ, میرے رشتہ دار, میرے خرچے, پاکستان جیسے مہنگے ملک میں اور اوور آل دنیا میں جو مہنگائی کا سب معاملہ ہے, وہ ایک معاشی حقیقت ہوتی ہے نا ہر انسان کی, بالکل ہوتی ہے, امیر ہو یا غریب ہو. دوسری اس کی پھر نفسیاتی کیفیت بھی ہوتی ہے, پرسنل معاملات کی وجہ سے ہو, لیکن وہ جو معاشی حقیقت ہوتی ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے اس کی نفسیاتی کیفیت کو شیپ کرنے میں. اور اس کے بعد پھر آتا ہے ثقافتی اظہار کہ میں جناب میں کوئی ہائی کلاس
کلچرل بات کروں یہاں پہ، ایک ایسا اعلیٰ فن تخلیق کروں یہاں پہ، اور پھر اس کا اظہار ایسا زبردست ہو، جیسی کہ میں پرانی چیزوں کی بات کر رہا تھا. سو میں صرف سوچ رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ پہلی سطح اگر بگڑ جائے، معیشت ہی بگڑ جائے کسی انسان کی، اس کی معاشی حقیقت فارغ ہو جائے، اس کے گھر کی یا اس کی ذاتی، جو بھی آپ اس کو نام دے دیجیے، تو یہ جو تیسری والی ہے نا، ثقافتی اظہار، یہ کبھی بھی مہذب نہیں رہتی. یہ ایک مشاہدہ ہے. اور مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ذوق جو ہے، یہ ٹیسٹ، یہ کوئی ذاتی چیز نہیں ہے کہ میرا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے. یہ سماجی حالات کی پیداوار ہوتی ہے. آپ کس کے ارد گرد بڑھے ہیں، آپ کا اوور آل آپ نے سوسائٹی میں کیا دیکھا، سماجی حالات آپ کے کیسے ہیں، یہ اس کی پیداوار ہوتی ہے. یہ کوئی ذاتی چیز نہیں ہے کہ جناب فلانے کا بڑا کمال ٹیسٹ ہے. ریئرلی ہوتا ہوگا، لیکن کسی کو میسر ضرور آتا ہوگا وہ اچھا کانٹینٹ دیکھنا، پڑھنا، سننا، کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے. اور وہ اٹھنا بیٹھنا اس کی سماجی حیثیت کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یار ٹیسٹ بڑا اعلیٰ ہے. سو پھر اگین آگے آ جاتے ہیں. کوئی معاشرہ الٹیمیٹلی، میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی معاشرہ جب تفریح ہی کو اپنی بنیادی ضرورت بنا لے تو وہ پھر سنجیدہ گفتگو کی صلاحیت نہیں رہتی. پھر وہ چاہے سیاست ہو، تعلیم ہو، صحافت ہو، سارا تماشا صحیح بن جاتا ہے. وہی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ وہ کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ تماشبین ہے. اچھا ہوتے ہوں گے بھی، کچھ کما حق تماشبین ہوتے ہوں گے، لیکن کیا ساری قوم ایسی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. اصل بات یہ ہے جس کی طرف میں اب آنا چاہ رہا تھا آخر میں. میرے ذہن کے اندر یہ نقطے ہیں، آپ کے ذہن کے اندر اور نقطے ہوں تو پلیز مجھے بھی انلائٹن کیجیے گا. اب جو میں اصل بات کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایسا، یہ بائی ڈیزائن کیا گیا ہے یا ہو گیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ معاملہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ جناب؟ بس یہ اس طرح سے نظام، جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے ریڈیو ختم ہوا، پھر ٹی وی ختم ہوا، پھر اس کے بعد فلم انڈسٹری ختم ہوئی، پھر اس کے بعد ٹک ٹاک آ گیا، پھر اس کے بعد یہ ہر طرح کا لچرپنا اسٹیج کے اوپر، اچھا خاصا اسٹیج تھا پاکستان میں، فارغ ہو گیا. یہ بسنت کے اوپر آپ کو یاد ہے وہ فحش گانوں کی ایک پوری لسٹ شائع ہوئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ نہیں چلانے. اس کے پیچھے بھی سائیکالوجی یہ ہے کہ فحش گانوں کی نفسیات کیا، یہ کیوں بنتے ہیں فحش گانے. اگین وہاں پہ ریپریشن ہے، اگین اس کے اندر یہی اسی طرح کی صورتحال ہے. اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے. لیکن بہرحال سوال یہاں پہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ بائی ڈیزائن ہوا ہے یا پھر یہ خود ہی بن گیا، یا پھر بائی ڈیزائن اس کو بنایا گیا. اس کے لیے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں اکثر اس ناول کا ذکر کر چکا ہوں، جارج آرویل کا جو ناول تھا 1984. 1984 جو ناول تھا، اس کے اندر تھیم اس کی کیا تھی؟ بگ بردر از واچنگ. بگ بردر کون ہے؟ بھائی لوگ، بڑے بھائی. پین اینڈ پنشمنٹ کے تھرو معاشرہ جو ہے اس کو قابو کیا جائے گا، سوسائٹیز کو قابو کیا جائے گا، سینسرشپ ہوگی ہر طرح کی. یہ 1984 ہے. تو اچھا، ناول تو خیر پہلے لکھا گیا تھا، ناول کا نام 1984 ہے، آپ کو خیر معلوم ہی ہے. 1949 میں ایک ڈیبیٹ ہوئی، یہ جب پبلش ہوا 1984، ایلڈس ہگزلے اور جارج آرویل کے درمیان. اور ان دونوں کے درمیان جو ڈیبیٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہگزلے آرگیو یہ کرتا تھا کہ یہ جو ہے نا، یہ پلیجر سیکنگ سوسائٹیز، ان کو یہ پریویل کریں گی آگے. یہ لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک سوسائٹی خود ہی ایسے مینٹین ہوگی، ریاست ان کو یہ تماشے دے گی، بروٹ فورس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو ایلڈس ہگزلے نے یہ آرگیو کیا کہ جو دنیا کے جو رولرز ہیں آنے والے وقت کے اندر، وہ ڈرگز کا استعمال کریں گے، وہ کنڈیشننگ کریں گے، وہ لوگوں کو وہی افیون والا معاملہ ایک ایسی کیفیت میں دماغی طور پہ لے جائیں گے کہ ان کو ٹارچر سے پاور مینٹین نہیں کرنی پڑے گی، وہ پلیجر کے ساتھ پاور مینٹین کروا دیں گے. اور یہ جو 1984 جو ناول لکھا ہوا ہے، اس کا ہگزلے کے مطابق یہ تھا کہ یہ فارغ ہے. ہگزلے نے لکھی تھی بریو نیو ورلڈ، اور اس میں جو کی ڈفرنسز تھے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ان دونوں کے درمیان 1949 کے اندر ڈیبیٹ ہوئی، مشہور ڈیبیٹ ہے. انفارمیشن کے حوالے سے جارج آرویل کا یہ خیال تھا کہ کتابیں بین ہوں گی. آج کے دور میں جیسے ٹی وی پروگرام بین کیے جائیں گے، اس دور کے اعتبار سے اگر دیکھیں، اگر آج آرویل زندہ ہوتا تو وہ یہی آرگیو کر رہا ہوتا کہ سینسرشپ ہوگی، کتابوں کو بین کیا جائے گا، ٹی وی پروگرام بند کیے جائیں گے، پوڈ کاسٹ ڈیلیٹ کروائے جائیں گے، ٹویٹ نہیں کرنے دی جائے گی. ایلڈس ہگزلے کہتا تھا کہ میرا خوف ہے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ سب معاملہ ہوگا یہ کہ لوگ ان کو دیکھنا ہی نہیں چاہیں گے، لوگ سیریس کانٹینٹ دیکھنا ہی نہیں چاہیں گے، لوگ کتاب پڑھنا ہی نہیں چاہیں گے، لوگ کسی سماجی مسئلے پر غور کرنا ہی نہیں چاہیں گے. یہ ایک چیز تھی، یہ ان دونوں کے درمیان جو ڈیبیٹ تھی. اینڈ پہ آپ بتائیے گا ٹھیک کون تھا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ آرویل کا یہ، جارج آرویل کا یہ خیال تھا کہ جو سچ ہے اس کو چھپایا جائے گا، کنسیل کیا جائے گا. اور ایلڈس ہگزلے کا اس کے رد میں یہ کہنا تھا
کہ وہ خود ہی ڈوب جائے گا سچ، کیونکہ ارریلیونٹ اور ٹریویل اور سپرفیشل سطحی یہی لچر کریس سارا کچھ ہی اتنا کچھ ہوگا کہ سچ اسی میں کہیں پہ فزل آؤٹ ہو جائے گا، گم جائے گا، اس کے اندر ڈوب جائے گا، تو ضرورت ہی نہیں پڑنی۔ پھر ڈبیٹ ہی کا ایک حصہ تھا کہ جناب ایک کنٹرول میکنزم جو ہے، تو جارج آرویل کا یہ خوف تھا، وہی 1984 کے اندر اس نے ساری باتیں کی ہیں، اس کا یہ خوف تھا کہ پنشمنٹ دی جائے گی کنٹرول کرنے کے لیے، ریاستیں یوں کریں گی کہ سویئر قسم کی پنشمنٹس دیا کریں گی کہ لوگ خوف کے مارے خلاف ہونے کی سوچے نہ، اپنا حق لینے کی سوچے نہ۔ اور اس کے جواب میں ایلڈس ہکسلے کہتا تھا نہیں، یوں نہیں ہوگا، میرا خیال یہ ہے کہ اینڈلیس پلیجر دے دیا جائے گا ان کو، میلے ٹھیلے، گانے شانے اور ہر طرح کی سب چیزیں، یہ سب معاملہ، تو ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی ان کو پنش کرنے کی۔ تو یہ اس دور کی ڈیبیٹ تھی۔ اگر آج کے دور میں وہ یہ دونوں حضرات زندہ ہوں تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ ڈیبیٹ ایلڈس ہکسلے جیتا یا پھر جارج آرویل جیتا۔ میرا خیال ہے کہ دونوں کا میچ ٹائی ہو گیا۔ بہرحال میں اتنی بات کروں گا، اور گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی نکات ہو ان چیزوں سے متعلق، تو مجھے تو اتنی کوئی سمجھ آئی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کس طرح سے چل رہا ہے، کچھ ہو تو مجھے بھی انلائٹن کیجیے گا اس پہ۔ السلام علیکم۔